جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ آئے نئے نئے خرافات نکل آتے ہیں جو ہم نے پہلے بھی بیان کیے. لہذا انہی خرافات میں سے ایک خرافات یہ بھی ہے، جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ آئے آپ دیکھیں گے بہت سے بچے جوان گھنٹی باندھے گھوم رہے ہوتے ہیں، گھنٹی باندھے گھوم رہے ہوتے ہیں. دنیا میں ایک شخص، ایک عالم بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ یہ جائز ہے. یہ اچھی طرح یاد رکھیے، یہ جو گھنٹی ہے نا یہ معمولی چیز نہیں ہے. اگر یہ معمولی چیز ہوتی نا تو غیر مسلموں کی عبادت گاہوں میں نہیں لٹکی ہوتی. معمولی چیز نہیں ہے. عیسائیوں کی عبادت گاہ میں آپ نے دیکھا ہے دروازے کے اوپر ہی گھنٹی نہیں گھنٹا لگا ہوتا ہے. جیسے ہمارے ہاں 5 وقت کی اذان دیتے ہیں نا، ان کے یہاں جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تو وہ گھنٹا بجاتے ہیں، تو آبادی کے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہم نے جمع ہونا ہے. ہندوؤں کے مندروں میں دیکھا ہے آپ نے، گھنٹا بھی ہوتا ہے اور اندر چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں بھی ہوتی ہیں. تو ہم اسے معمولی سمجھ رہے ہیں. اگر یہ معمولی ہوتی ہے نا تو غیر مسلموں کی عبادت گاہوں میں ان کی علامت نہیں ہوتی. اسی وجہ سے یہ شیطان کے آلات میں سے ہیں، خاص شیطانی آلات میں سے ایک گھنٹی ہے. آپ سنیں اور کوئی آواز آپ سنیں نا تو آپ اس آواز کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن جیسے گھنٹی کی آواز سنیں گے آپ کی توجہ فوراً اس طرف جاتی ہے. گھنٹی کی آواز، پازیب کے اندر چھوٹے چھوٹے جھنجھنے ہوتے ہیں نا، ان آوازوں میں بلکہ بالخصوص پازیب کی آواز میں ایک جاذبیت ہے، ایک اٹریکشن ہے. جیسے ہی یہ آواز آپ کے کانوں میں آئی نا فوراً آپ کی توجہ وہاں جاتی ہے. دنیا بھر کی آوازیں آپ سنتے رہیں آپ کی توجہ وہاں نہیں جائے گی، لیکن ہلکی سی پازیب کی آواز کانوں تک جائے گی نا، اس کے اندر ایسی جاذبیت ہے کہ فوراً توجہ جاتی ہے. کیوں جاتی ہے؟ یہ شیطان ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے دور کرنے کے لیے اور شیطانی آلات کو دور کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. اب ہم نے جو کہا ہے نا، اب اس کی دلیل آپ سن لیجئے تو آپ بھی کہیں گے ہم تو اپنے گھر سے کچھ نہیں کہہ رہے، ہم تو وہی کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، امام ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل کیا. سن لینا تاکہ جو عمل کرے وہ حق جان کے عمل کرے، اور جو اسے چھوڑے حق جان کر چھوڑے، غفلت میں نہ رہے. قیامت کے دن وہ یہ نہ کہے کہ مولا ہمیں تو معلوم نہیں تھا، اگر کوئی بتانے والا ہوتا تو ہم اس سے دکھ جاتے. امام ابو داؤد نے نقل کیا جناب صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک لڑکی کو لایا گیا. ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس کے دونوں پاؤں میں پازیب بندھے ہوئے تھے. کیا کہتے ہیں اسے؟ پازیب کو جھنجھنے، پازیب پائل کہتے ہیں اسے. پازیب تھے جس میں چھوٹے چھوٹے جھنجھنے، چھوٹے چھوٹے گھنگرو لگے تھے، وہ بج رہے تھے. عبارت یہ ہے انہا کانت عند عائشہ رضی اللہ عنہا اذ دخل علیہ جاریۃ وعلیہ جلاجل یصوتن، کہ اچانک ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک چھوٹی سی بچی آئی جس کے پاؤں میں پازیب تھے جو بج رہے تھے، جس سے آواز آ رہی تھی. فقالت، آپ نے دروازے سے ہی اس بچی کو روک دیا اور اس بچی کے ساتھ جو بڑے تھے انہیں روک دیا اور فرمایا لا تدخلنها الا ان تقطعن جلاجلها، ہرگز تم میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ان پازیب کو توڑ نہ دو. تو انہوں نے توڑ دیا. پھر جب اندر آئے بچی کو لے کر، وہ خاتون تھی، جب وہ بچی کو لے کر اندر آئیں وقالت، تو آپ نے فرمایا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے ارشاد فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ جرس، جس گھر میں گھنٹی ہو رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے. تو جس گھر میں گھنٹی ہو رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے. تو جو پوری گھنٹی کی دکان لیے گھومے رحمت کے فرشتے اسے ملیں گے؟ ایک حدیث. دوسری حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، یہ بھی سنیں. کہتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں ایک بچی کو لایا گیا جس کے پاؤں میں پازیب تھے. فی رجلیہا اجراس،
اس بچی کے پاؤں میں پازیب تھے. فقطعها عمر، تو حضرت عمر بن خطاب جو حق بولتے ہیں اور حق سنتے ہیں، آپ نے اپنے ہاتھ سے ان پازیبوں کو توڑ دیا. وقال، اور فرمایا، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، انا مع کل جرس شیطانا، بے شک ہر ایک گھنٹی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. ایک گھنٹی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. جو پوری گھنٹی کی دکان لیے گھوم رہا ہے، کتنے شیطان کتنے جنات اس کے ساتھ ہوں گے اسے اندازہ نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ساز اور یہ گھنٹیاں توڑنے کے لیے آئے، ان سے دور کرنے کے لیے آئے ہیں، اور شیطان نے ہمیں ان چیزوں سے قریب کر دیا. مختلف ہیلے بہانوں سے کسی نہ کسی طرح ہم قریب ہو گئے، یا تو پازیب کے ذریعے سے. اب تو ہم نے دیکھا ہے بعض بچیوں کے برقعوں میں، ان کے دوپٹوں میں بھی جھنجھنے لگے ہوتے ہیں جو بج رہے ہوتے ہیں، ان کے اسکارف میں بھی جھنجھنے لگے ہوتے ہیں جو بج رہے ہوتے ہیں. اگر ان کے پاس ایسا ہے تو وہ انہیں توڑ دیں، اس لیے کہ یہ شیطانی آلات ہیں. اور جو مرد ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے گھر میں ان چیزوں کا خیال کریں. یہ شیطانی آلات ہیں. شیطانی آلات کا مطلب سمجھتے ہیں، جس گھر میں یہ چیزیں ہوں گی نا، جنات کا بسیرا ہوگا، جنات آئیں گے. لہذا جب آپ نے سن لیا کہ گھنٹی محبت کرنے کی چیز نہیں، نفرت کرنے کی چیز ہے، اب ہم کیا کریں؟ ایک چھوٹی سی گھنٹی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ شیطان ہے. اور ہمارے خود مسلمان بھائی محرم الحرام کے مہینے میں گھنٹی نہیں بلکہ گھنٹہ بندھے گھوم رہے ہیں. جس گھنٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پاؤں سے توڑ دیا، اس گھنٹی کو آج رسول اللہ کے ماننے والے کمر میں باندھے گھوم رہے ہیں. تو کیا یہ فرما برداری ہے؟ لہذا فرما برداری یہی ہے کہ جب آپ نے سن لیا ہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، کسی کا دل دکھانا مطلوب نہیں ہے، اصل مطلوب حق پہنچانا ہے. کل تک اگر معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہو گیا ہے تو اسے توڑ دیجئے، اسے چھوڑ دیجئے. جی ہم کیا کریں؟ ہم نے تو منت مانی ہے کہ 10 سال تک ہم اپنے بچے کو گھنٹی باندھیں گے. تو یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیے، ان منتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. منت وہ منت شرعی منت ہوتی ہے جس کی جنس سے کوئی عبادت ہو، جس کی جنس سے کوئی عبادت ہو، اس منت کو شرعی منت کہتے ہیں. جیسے نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، صدقہ دے دینا، یا اعتکاف کی نیت کر لینا. بچہ بیمار ہے تو میں نیت کرتا ہوں کہ اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا. تو یہ عبادت ہے نا نماز. تو یہ منت، اس منت کو کہتے ہیں منت شرعی. بچہ ٹھیک ہو گیا تو میں 2 روزے رکھوں گا، جمعرات اور جمعے کے روزے رکھوں گا، یا مطلق روزے رکھوں گا. یہ نیت کر لی تو اس منت کو کہتے ہیں منت شرعی. تو ہر وہ منت جس کا تعلق عبادت سے ہو، اس منت کو منت شرعی کہتے ہیں، اور اس منت کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے. اور جس منت کا تعلق عبادت سے نہ ہو لیکن اسلام میں اس کی ممانعت بھی نہ ہو، اس منت کو منت عرفی کہتے ہیں. اگر اسلام میں اس کی ممانعت نہیں ہے، اس منت کو پورا کر لیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، لیکن آپ پر واجب نہیں ہے کہ اس منت کو پورا کریں. جیسے مزار میں جا کر چادر چڑھانا، گلاب کے پھول چڑھانا، یہ منت اگر مان لیں تو یہ شرعی منت نہیں ہے. اگر کوئی پورا نہیں کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن یہ واجب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ چادر چڑھانا کوئی عبادت نہیں ہے. لیکن وہ منت جس منت کو پورا کرنے سے اسلام کے حکم کو پائمال کرنا ہوتا ہے، یا اس حکم پر منت پر عمل کریں گے تو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی، تو اس منت کو پورا کرنا ضروری نہیں، اس منت کو چھوڑ دینا واجب ہوتا ہے. جیسے گھنٹی ہے،
تو یہ منت شرعی بھی نہیں ہے، منت عرفی بھی نہیں ہے، اس منت کو کہتے ہیں منت غیر شرعی۔ تو ہمارے یہاں جو ہے نا، یہ صرف ایک منت کی وجہ سے کہ بچے کی بیماری تھی، ہم نے منت مان لی تو اب 10 سال تک اسے گھنٹی باندھنی ہے، تو یہ منت، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے سن لیا یہ غیر شرعی کام ہے تو اب آپ اس سے رک جائیے، اللہ کی رحمتوں پر اور اس کی بارگاہ میں توکل ہوگا، انشاءاللہ بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو بھی جائے تو یہ بالکل گمان نہ کریں کہ اس منت کو چھوڑ دینے سے ہوا ہے، آپ یہ گمان کریں، یہ یقین رکھیں کہ اللہ کی فرما برداری کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہی ہوتا ہے، یقین رکھیں یہ۔ اسی طرح ہمارے ہاں محرم الحرام کے مہینے میں بچہ اگر بیمار ہو گیا تو منت مان لی کہ بچہ اگر ٹھیک ہو گیا امام حسین کا فقیر بنائیں گے۔ تو اب فقیر کیا بنائیں گے؟ تو اسے ایک سبز لباس پہنا دیا اور اسے گھر گھر جا رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ مانگو، وہ مانگتا ہے، اس پیسے کو جمع کرتے اور پھر امام حسین کے نام پر اس کی نیاز کرتے ہیں۔ تو کیا یہ شرعی منت ہے؟ ایک ایسے شخص کا جس کو مانگنے کی حاجت نہیں ہے، وہ اگر مانگے تو اس کے لیے مانگنا حرام ہے، وہ اس کے لیے مانگنا حرام ہے۔ اب بچہ گناہ گار وہ نہیں ہوگا، جو اس بچے کو لے کر جا رہا ہے گناہ گار وہ ہوگا۔ جیسے بالکل فقہاء کرام نے لکھا قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنا حرام ہے، گناہ ہے، لیکن بچہ اگر پیشاب کرے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، جو اسے پیشاب کروا رہا ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ ایسے ہی بھیک مانگنا صاحب استطاعت کے لیے سب کچھ ہونے کے باوجود بھیک مانگنا یہ حرام ہے۔ اب اگر وہ بھیک مانگے گا تو بچہ گناہ گار نہیں ہوگا، بڑے گناہ گار ہوں گے۔ جنہوں نے اس اچھے خاصے اچھا کھاتے پیتے بچے کو ایک فقیر بنا دیا تو یہ بھی حرام ہے، اس منت کی بھی شرعی حیثیت نہیں، یہ غیر شرعی منت ہے۔ اس کے علاوہ مزید اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم محرم الحرام کے مہینے میں خرافات کر رہے ہوتے ہیں۔ جب گھنٹی بجانا حرام ہوا تو ڈھول بجانا اس سے بڑھ کر حرام ہوا۔ جب گھنٹی بجانا حرام ہوا نا تو ڈھول بجانا اس سے زیادہ حرام ہوا۔ ایک چھوٹی گھنٹی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، ڈھول کے ساتھ کتنا شیطان ہوگا؟ اب آپ بتائیں، یہ ہم اپنے گھر کی تو نہیں بات کر رہے نا۔ تو اس شیطان سے مراد جنات ہوتے ہیں، وہ انہیں بہلا رہے ہوتے ہیں، ان کے سر پر ایسا سوار ہو جاتے ہیں، پھر وہ ناچ رہے ہوتے ہیں، رقص کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل یوں سمجھ لیجیے خدا نخواستہ زندگی اور موت رب کے ہاتھ میں ہے، آپ کے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، دروازے پر کوئی ڈھول بجاتا ہوا جائے تو آپ کو غصہ آئے گا نا، کوئی بھی اچھا نہیں سمجھے گا۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں جو امام حسین کی شہادت کی یاد بھی منا رہے ہیں اور رقص کرتے جا رہے ہیں، ڈھول بجاتے جا رہے ہیں؟ تو ان لوگوں کا امام حسین کی محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے، لہذا جب آپ نے سن لیا ہے ان باتوں پر عمل کریں اور جن جن تک آپ یہ باتیں پہنچا سکتے ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں۔ آہستہ آہستہ کمی تو آ رہی ہے لیکن جتنی کمی بالکل ختم ہونا چاہیے وہ اب تک ہوا نہیں ہے۔ یوں ہی سنتے سنتے 1 سال 10 افراد رکیں گے، پھر دوسرے سال 10 رکیں گے، رکتے رکتے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیے، شیطان مختلف ہیلے بہانوں سے اپنے ساز لوگوں کے درمیان میں ڈالتا رہتا ہے۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ شیطان کی چالوں کو سمجھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ۔